اسرائیلی اور یہودی قوم کا شمار حضرت یعقوب کے ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ در حقیقت اسرائیل کا نام ہی حضرت یعقوب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسلمانوں اور اسرائیلیوں سے متعلق دو ایسے واقعات ہیں جن کا تاریخی پس منظر نہایت دلچسپ ہے، ایک تابوت سکینہ اور دوسرا ہیکل سلیمانی۔ آج ہم آپ کو تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ تابوت سکینہ روح زمین پر نہایت مقدس چیزوں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ ایک صندوق کا نام ہے۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا اور پھر بطور میراث ایک کے بعد ایک آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توریت شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ اتنا مقدس اور بابرکت صندوق تھا کہ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کی لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تھے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اس مقدس صندوق میں جلیل و قدر پیغمبروں کے تبرکات اور آسمانی اشیاء رکھی گئی تھی۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اسی حوالے سے یہ مانا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک کے تبرکات محفوظ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کی اور اسے تابوت سکینہ کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس باکس میں لوح قرآن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ مقدس کتاب توریت کا اصلی نسخہ بھی رکھا گیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا کے مقام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص پیالہ بھی موجود تھا جو من و سلوہ لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انبیاء اکرام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد الاقصی موجود ہے، مگر طویل تعمیری دورانیے کے سبب اس ہیکل کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل کیا گیا اور اسی وجہ سے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی اور یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، جیسا کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ اس تباہی کے کچھ عرصے بعد ہی اسرائیلیوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار رومیوں نے اس مقدس جگہ کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر کے وہاں ایک عیسائی چرچ قائم کر دیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یروشلم فتح ہوا تو آپ خود یہاں تشریف لائے۔ آپ نے رومیوں کی تعمیر کردہ عبادت گاہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی۔ یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں مسجد الاقصی کی تعمیر کی گئی۔ اب یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد الاقصی قائم ہے وہ ان کی ہے، اگرچہ وہ پورا خطہ مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مسجد کی قربانی دینا ضروری ہے۔
मुक़द्दस तबर्रकात की तलाश के नाम पर मस्जिदुल अक्सा की बुनियादों को खोखला कर दिया गया है। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयाँ करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज़, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कयास छुरी लगती है वो ये कि इस वक्त ये संदूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फ़लस्तीन में आज भी कहीं गुम है, जिसको यहूदी काफ़ी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मुक़द्दस में खुदाई करते रहते हैं। ये वही महल है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनाया था। इसकी बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। यहूदियों का एक ये भी अकीदा है कि हैकल की एक बच जाने वाली पसमानदा दीवार, जहां एक दरवाजे भी मौजूद हैं, क़यामत से कबल इनके आखिरी नबी और बादशाह के लिए राह हमवार करेगा। यही वजह है कि वो अपने लोगों को दरवाजे के सामने दफन करने को तरजीह देते हैं। उन्हें यकीन है कि जब इस दरवाजे से इनका बादशाह निकलेगा तो इसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। जैसा कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत के करीब दज्जाल का ज़हूर होगा और तमाम दुनिया के यहूदी इसकी बादशाहत और नबूवत को तस्लीम कर लेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।